آپ کچھ ایسے بھی حضرات ان علماء سے معذرت، ان مولویوں سے معذرت جو تھوڑے ڈول میں، ارے یار آنے دو، ہماری تقریر سن کے سدھر جائیں گے، بولتے ہیں نا بہت سارے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ کی تقریر سن کے کیا خاک سدھریں گے؟ آپ خود دھلمل ہو گئے، وہ آپ کی تقریر سن کے کیا پکا ہوں گا؟ ارے آپ تو خود تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں، آپ کی تقریر سن کے وہ کہاں سے ہوں گا؟ تو ایسے لوگوں کو بڑے ادب کے ساتھ، ادب سے مراد یہ نہیں کہ تعظیم کرے، ادب سے میری مراد نرمی کے ساتھ، گالی بگ کے بغیر ہاتھ پکڑے کہے بھائی آپ کا اور ہمارے عقیدے میں کوئی تال میل جمتا نہیں ہے، آپ گستاخ رسول، ہم رسول کے چاہنے والے، آپ اولیاء کے مخالف، ہم اولیاء کے غلام، ہم نیاز و فاتحہ کے دل دادا، تم نجاست چاٹنے کے عادی. بہشتی زیور میں لکھا ہے، حوالے دینے کا وقت نہیں ہے. آپ میں اور ہم میں کوئی تال میل نہیں ہوتا، جائیے خدا کے واسطے ہماری مسجد میں مت آئیے. بالکل اس کو اچھے کے ساتھ نکال دیجیے. اور یہ نکالنے کی دلیل میں دے دیتا ہوں آپ کو، مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے دلیل دے کے جانا. آئیے میں وہ حدیث دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ ہے طبرانی المعجم الاوسط، امام حاکم کی حدیث کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ اور کن کن لوگوں نے لکھا میں بعد میں اور حوالے دوں گا. حدیث نمبر اس کی 792 اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 242. حضرت عبداللہ ابن عباس سے امام طبرانی نے حدیث نقل کی کہ قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تمہارے پاس کچھ گوار منافق موجود ہے، اور کچھ مدینے والے، کچھ منافق گوار جو آس پاس کے علاقے کے اور کچھ مدینے کے، اور اپنی منافقت پہ اڑے ہوئے ہیں. اے محبوب آپ نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. اور پھر نبی کو حکم دیا ان کو نکالو مسجد سے. اب کیسے نکالا گیا؟ آئیے، بڑی طویل حدیث ہے، میں وہ ایک سینٹنس حدیث کا پڑھ لیتا ہوں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قالا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کا دن تھا، کہتے کہ رسول اللہ کھڑے ہوئے یوم جمعاتین خطیبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قم یا فلان، اے اٹھ فلاں اٹھ، فخرج، باہر نکل، فَإِنَّكَ منافق، تو منافق ہے. یہ لفظ تو لفظ ترجمہ ہے. قم، کھڑے ہو، یا فلان، اے فلاں کھڑے ہو. نام لیا اللہ کے نبی نے، اس کا نام لیا. اب لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا. اصل میں وہ غیب اس لیے نہیں مانتے، ان کو پتا ہے ہمارے باپ کو غیب کی بنا پہ تو نکال کے بھگایا تھا. غیب تھا تبھی تو بتایا کہ منافق کے اندر سے. تو اب ہم بھی تو وہی نسل ہے، وہی تو چل رہے ہیں، وہی تو سیرت اپنائے ہوئے ہیں. تو اب ایسا کرو کہ جس بیس پہ، جس بنا پر نبی نے بھگایا ہے اس چیز کا انکار کر دو. تو نبی کو اللہ عطا کر رہا ہے غیب. محبوب، پہلے کہا محبوب آپ نہیں جانتے ان منافق کو، ہم جانتے، مگر اب ہم بتاتے ہیں کون کون ہے. تو اللہ نے نبی کو غیب عطا کیا، چھپے ہوئے نام تھے، چھپے ہوئے نام نبی پر ظاہر کیے. اور نبی پہ جب ظاہر ہوا تو حدیث کے الفاظ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ جمعے کے دن خطبہ دینے کھڑے ہوئے. اچھا، اب ایک بڑی مزیدار بات، خطبہ دینے کھڑے ہوئے، حدیث کے الفاظ ہے کیا ہے؟ جمعاتین خطیبہ، جمعے کے دن خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. اور خطبے کی جگہ کیا ہو رہا ہے؟ اے فلانک، اے فلانک، اے فلاں باہر نکل، تو منافق ہے. معلوم منافقوں کی مذمت کرنا بھی عبادت ہے. خطبے میں ہو رہا ہے نا، اور خطبہ بھی عبادت ہے، اور خطبہ سننا بھی واجب ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی عبادت ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ایک اور حدیث سنا دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں صدقہ اور خیرات کرو. صدقے کا یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب. مسجد نبی میں تشریف لائے آپ کسی موقع پہ، اللہ کے نبی، امیر صحابہ جو تھے وہ صدقے خیرات میں لگ گئے. صدقے کی جب فضیلت سنی، وہ غریب مسکین صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں افسوس کے عالم میں. ایک گروہ ہے، ایک ٹولی ہے، سرکار قریب تشریف لے گئے. ارشاد فرمایا کیا بات ہے تمہیں افسردہ اور غمزدہ دیکھتا ہوں. عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے صدقے کی فضیلت بتائی کل، ہمارے امیر بھائی جو ہے وہ بہت صدقہ کر رہے ہیں، اور نیکیوں میں اللہ کے نبی وہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں. نیکیوں کی دیکھیں کتنی ہرس ہوتی تھی ان لوگوں کو، نیکیوں میں بڑھنا چاہتے تھے، سبقت لینا چاہتے تھے. سرکار ہم تو غریب ہیں، ہم صدقہ نہیں دے سکتے. نبی نے فرمایا میں تمہیں ایک عمل ایسا نہ بتاؤں کہ جس کا ثواب صدقے سے زیادہ ہو، اور تم اپنے ان امیر بھائیوں سے نیکیوں میں بڑھ جاؤ. عرض کیا ضرور بتائیں. فرمایا تم یہود و نصارہ پر لعنت کیا کرو، ان پر لعنت کرو گے صدقے کا ثواب دیا جائے گا. اس زمانے میں یہود و نصارہ اسلام کے بڑے دشمن تھے، اس زمانے وہابیت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے. تو ان پہ لعنت کرو، صدقے کا ثواب ملے گا.
تو عبادت ہے نا, صدقہ بھی عبادت. اب نبی نے کہا اٹھ فلا ابن فلا اٹھ, فخرج باہر نکل فإنک منافق, اخرج یا فلانو فإنک منافق, فاخرجاہم باسمائہم ففضحاہم. حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک ایک کا نام لے کے ان کو نکالا اور ان کو خوب رسوا کیا. اب رسوائی کیسے ہوئی معلوم ہے؟ اب آگے سنیے. البدایہ میں اس حدیث کو ابن کثیر نے بھی لکھا اور چند صحابہ کے نام بنام لکھا. جب رسول نے کہا فلا اٹھ تو وہ اٹھے نہیں, ڈھٹھے. وہ ڈھیٹ ہوتے جلدی نہیں نکلتے یہ لوگ, تو ڈھٹھے. اب دیکھیے کیا ہے, حوالے سن لے. تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 8 صفحہ 177 جز نمبر 16 پر, اور در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بھی قرآن کی تفسیر ہے, اسی آیت کی تفسیر میں جلد نمبر 2 صفحہ 487 پر, اور سیرت النبویہ ابن ہشام کی جو تفسیر ہے ابن اسحاق کے شاگرد, ان کی جلد نمبر 2 صفحہ 199 پر, اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے جو خود غیر مقلدوں کے علامہ ہے بہت بڑے, جلد نمبر 3 صفحہ 273 پر لکھا. حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے, صحابی رسول قبیلہ نجار کے تھے. ان کے قبیلے کا ایک منافق تھا, اس کے گردن میں چادر ڈالی, اللہ پیٹا کھینچا, چل نکل کم بخت منافق, کھینچتے ہوئے باہر لے گئے ابو ایوب انصاری. اب جب انہوں نے سبقت کی تو اس کے بعد حضرت عمارہ بن حزم ایک صحابی رسول ہے, یہ کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنے قبیلے کا آدمی تلاش کیا, کون ہے میرے قبیلے کا منافق. نبی نے نام لیا, جیسی نام لیا وہ کھڑا ہوا, کیونکہ نبی فرما رہے کم کھڑے ہو جا. اب وہ جیسی کھڑا ہوا یہ گیا اور اس کی داڑھی پکڑی, چل نکل کم بخت باہر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے, جا کے دیکھ لو جلد نمبر 3 صفحہ 273. نہ ملے تو مجھے بلانا, اپنے خرچے پہ آؤں گا انشاءاللہ. تو اب حضرت عمارہ ابن حزم نے داڑھی پکڑ کے نکالا, چل باہر نکل. حضرت ابو محمد, یہ بھی ایک صحابی قبیلہ نجار کے, انہوں نے تو بڑا مزیدار کیس کیا یار, ابن کثیر لکھتے ہیں. انہوں نے اپنے قبیلے کے 2-4 اٹھ کو پہچانا اور انتظار کیا. وہ جانتے رہے یہ منافق ہے, لیکن رسول کے حکم کا انتظار. سرکار نے جیسی کہا قوم اٹھ, اے فلا فلا اٹھ اٹھ. اب یہ پیچھے کھڑے ہوئے سب کو ٹپو مارتے دھکیلے, چل چل. انداز دیکھے صحابہ کا. ابو سعید خدری یہ بھی صحابی رسول ہے, انہوں نے اپنے ایک منافق جو ان کے قبیلے کا تھا اس کے سر کے بال پکڑ کے کھینچ کے نکالے. کتنے لوگوں کو نکالا گیا مسجد نبی سے؟ 36 لوگوں کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے اس دن تاخیر ہو گئی تھی, آپ کو کسی کام میں مصروف ہونے گئے, جمعے کا دن تھا. آپ تیزی سے جا رہے تھے کہ سرکار کہیں نماز نہ پڑھا دے, میرے سے کوئی خطبہ نہ چھوٹ جائے. دیکھا یہ ٹولی نکل رہی ہے, آپ کو اندیشہ ہوا, خیال گزرا شاید نماز ہو گئی, تو آپ بالکل رونے کی کیفیت طاری ہوئی کہ آج مجھ سے جمعہ چھوٹ گیا, بہت بڑا قصور ہو گیا مجھ سے. اب انہوں نے دیکھا حضرت عمر ہے, یہ دیکھ لیں گے, یہ تو طاق میں رہتے تھے کہ پتہ چلے اور دھوئے. تو انہوں نے اپنے چہرے اپنے اماموں کے جو شملہ ہوتا ہے اس سے چھپانا شروع کیا. کیا بولتے, کیا بول رہے, اچھا ادھر بات ہوئی. چہرے چھپا کے نکلے. یہ بڑے تعجب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ, آخر چہرے چھپا کے کیوں بھاگ رہے ہیں. اندر پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ تو ممبر پہ تشریف فرمایا, خطبہ ارشاد فرما رہے. آپ خوش ہو گئے کہ جمعہ نہیں چھوٹا. آپ بیٹھے تو ایک سرکار کا خطبہ جیسی ختم ہوا تو ایک صحابی سے پوچھتے کیا بات ہے, وہ لوگ نماز پڑھے بغیر نکل گئے. تو وہ کہتے صحابی اے عمر خوشخبری ہو. دیکھیے جملے یہ تھے, خوشخبری ہو کہ اللہ نے آج منافقوں کو رسوا کیا ہے, اور اللہ نے ان پہ دوہرا عذاب کا وعدہ کیا. پہلا عذاب تو یہ ہے کہ مسجد سے نکالے گئے, اور دوسرا عذاب قبر میں دیکھنے والے ہیں. تو یہ تو رسول اللہ کا فعل ہے. تو اول تو ان خبیثوں سے کہوں گا تم آؤ نہیں, پہلی وجہ سن لو. میں ان سے کہہ رہا ہوں تم اس لیے مت آؤ کہ جب تمہارے نزدیک ہمارا امام مشرک ہے تو تعجب ہے تمہاری توحید کیسے کہ ہمارے مشرک امام کے پیچھے تمہاری نماز کیسے ہو جاتی ہے. تو تم آتے کیوں ہو؟ نماز پڑھنے نہیں, حرام خور فرقہ ہے یہ, قبضہ کرنے آتا ہے مسجد پر. انڈر گراؤنڈ میں پہلے ماحول بنائیں گا, ماحول بنا کے جماعتی خراب کریں گا, نسلوں کو خراب کریں گا, اور اس کے بعد پھر ایک دن بوال ہوتا ہے پورا. اور جب پورا لاوا اٹھتا ہے تو بیچارہ تنہا امام اکیلا کھڑا رہتا ہے, اور وہ حیرت میں ہو جاتا ہے یا اللہ یہ پوری جماعت کب سے منافقت کی طرف چلے گئی. تو اگر اپنی مسجدوں کا تحفظ چاہتے ہو, اپنے نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو, تو ان خبیثوں کو مسجدوں سے روکو. حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ
یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات